السلام علیکم. بیٹھ جائیں آپ سب. اسی ادھر آ جاؤ. انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست کروں گا خالد صاحب سے تلاوت کلام پاک سے آج کی ترتیب کا اہتمام آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. I would like to ask the children if they would understand Urdu or shall I speak in English? What about elders? English? Both. Okay. Thank you. English and Urdu. Thank you. Mr. Mayor, I thank you very much first of all for giving us this opportunity to be here once again. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ آج کا ایونٹ جو ہے اٹس اے ویری اسپیشل ایونٹ. اٹ از فار دا پاسٹ 3 years پاکستان سے تعلق رکھنے والے وہ بچے جو یہاں پر پیدا ہوئے یا یہاں پر جوان ہو رہے ہیں ان کے لیے پاک کلچر سوسائٹی نے پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ بھی ہم لوگ کام کر سکتے تھے ہماری اس کوشش کو سپورٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ بچوں کے والدین کا ہے جن کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے اجازت دے رکھی, ہمیں سپورٹ کیا اور اپنا بھی اور بچوں کا بھی وقت ہمارے حوالے کیا اور ہم آج اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ والتھم فارسٹ کے میئر نے یہ محسوس کیا کہ یہ سوسائٹی اور یہ بچے اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کو کچھ ان کی خدمات کے اعتراف میں کوئی جسے اپنی زبان میں پنجابی میں شاباش کہتے ہیں وہ دی جائے. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے جناب محترم میئر مسعود احمد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام بھی کیا اور تمام ہماری اور ہمارے بچوں کی کوششوں کو سراہنے کے لیے اتنی بڑی تقریب کا اہتمام کیا جس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ والتھم فارسٹ کونسل کے جو کونسلرز ہیں انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے اور ان کی یہاں پہ آج تعداد کچھ نارمل روٹین سے بہت کم ہے. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں چھٹیاں تھیں, لوگ ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں. محترم افضال صاحب, جناب محمد اصغر صاحب, عاصم محمود اور دیگر چند کونسلر حضرات نے مجھے معذرت کے پیغام بھی بھیجے ہیں جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. اب میرے ساتھ محترم ہارون خان صاحب کونسلر یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ان کا تشریف لانے کا بہت شکریہ. اور دوسری طرف کونسلر احسن خان ہیں, یہ بھی اپنا وقت نکال کے تشریف لائے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں اب مزید کچھ کہنے کی بجائے میں محترم مسعود احمد صاحب سے گزارش کروں گا
کہ وہ بینگ میئر آف والتھم فارسٹ آج کی اس تقریب کے آغاز کے لیے ویلکم ایڈریس فرمائیں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Children, boys, girls, parents, respected counselors, Rashid Saab, Assalamu alaikum again and good evening to you all. I give you a warm welcome to this beautiful council chamber of Waltham Forest. And I definitely recognize the services which are offered from the Park Cultural Society. For the last several years, they have been organizing events which are really remarkable. And I fully support this. And for that reason, I attended their few events and I said, these children are our future. So we must give them something to encourage. And likewise, I thank all the parents and guardians as well, because without their support, children cannot progress. If children are here, we are here to support them. But at the same time, parents and guardians need to support them as well. So thank you very much everyone for coming here and making this evening a very wonderful and memorable evening. And with these words, I will say, Rashid Saab, keep up your good work, your association, your executive officers, and children, keep up your good work. We like to see more performances in the future. And tonight, I will be giving you certificates. You can frame them and keep them in your cupboard, and when you grow up, you are adult, then you will realize how important these pieces of papers are. And I thank our councillors, Hassan Khan from Ho Street Ward and Haroon Khan from Higham Hill Ward. So thank you very much for coming and thank you for supporting. And as Mr. Rashid has already mentioned, that a lot of people are outside. I mean, the leader of the council wanted to come tonight, but he told me, please give my apology because he will be out of London. So that's the reason a lot of people are not here. But the main reason here is that as a mayor of Waltham Forest, I want to give children these certificates. So that is the evening of certificates for our children. So please give a big round of applause for our children. Thank you very much, and I pass over to Mr. Rashid now. بہت بہت شکریہ جناب محترم مسعود احمد صاحب میئر والتھم فارسٹ. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، میں آڈینس میں سے ہر کسی سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر آج کی تقریب کے سلسلے میں یا ہمارے پروگرام جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے دیکھے، آپ لوگوں نے شرکت کی، اگر آپ میں سے کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے یا کوئی بھی چیز اس سلسلے میں ہمیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز کو بہتر بنانے کے لیے، یا آپ کے خیال میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری سوسائٹی کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے، آپ برائے مہربانی اس وقت کمنٹ دے سکتے ہیں. اور میں سب سے پہلے آغاز کے لیے کونسلر احسن خان کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو بھی کہنا چاہیں اس سلسلے میں. انہوں نے بھی ہمارے ایک دو ایونٹس دیکھے ہیں، تو اف ہی وانٹس ٹو سے اے فیو ورڈز آئی ول بی گریٹفل. Distinguished guests, Mr. Mir, Rashid Saab, thank you for inviting me here today. It's always an honour to come along to the Cultural Society events. Like Rashid Saab said, I have been to some of the events. I've been invited along, and I've been very impressed with the work of the group. I'd like to echo what Mr. Mir has said. Some of the tireless work that goes in supporting our youngsters within Waltham Forest. It's absolute credit to Rashid Saab and his group who take time out their day to
put into our youth. And if there was a suggestion I would give you, Rashid, would be to invite the wider community to your events and let the other residents from Forest, not only the Pakistani community, see some of the great work that you do. And I think it will show the wider community from Forest that the Pakistan heritage is very important to us, as well as being British, and it's great that you combine the two together. So again, I would just like to say thank you for inviting me here today, and I'll support, whilst I'm a councillor, I'll make a commitment, I will support this group to the best I can. Thank you. Thank you. جناب کانسلر محمد ہارون خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. Respected Mayor, Mr. Rashid Saab, distinguished guest, Park Culture Society really has made a difference. I have seen their program for the last 3-4 years. They are family orientated. They represent our culture, as well as particularly this time there were both flags, British and Pakistanis, and in a very nice English accent they were speaking Urdu. So it was a beautiful mixture and presentation, and that's good actually. And I'm very thankful to Mayor Masood Ahmed also providing Park Culture Society to hold their events in the center of this place, the town hall, which is only designated for the official business of the council. And actually he has brought this generation up to these seats. Nobody knows, in the future one of them will be sitting as a councillor in there, and this is our dream. We will support Park Culture Society as far as we can. As a councillor, as a borough, we have proven it, and we will continue. It's a wonderful organization, it's doing a wonderful job, and it's bringing the community together, and we hope them a very good success. Thank you very much. محترم امجد مرزا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کامنٹس. بہت بہت شکریہ رشید صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ مجھے 35 سال ہو گئے والتم اسٹور میں رہتے ہوئے، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بچوں کو پریزنٹ کیا، اور بچوں کی وساطت سے آپ نے اپنی تہذیب اور اپنے معاشرے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے ہمارے جو بزرگ جہاں ہیں وہ صرف ادبی طور پر یا مذہبی طور پر ہی جلسے جلوس کرتے رہے، عید میلاد النبی کے جلسے ہوتے رہے یا مشاعرے ہوتے رہے. میں خود انوالو ہوں، میں نے والتم فارس پاکستانی کمیونٹی فورم بنایا ہوا ہے، جہاں 4 سال سے ہم کہ ہم وہاں سماجی پروگرام بھی ہم کرتے ہیں، ڈرگس پہ، چائلڈ ابیوز پہ یا ڈومیسٹک وائلنس پہ، لیکن زیادہ جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ مشاعروں پر ہی ہوتی ہے. لیکن آپ کے میں نے 4-5 پروگرام جو سابقہ دیکھے اس میں ہم بہت متاثر ہوا کہ کم از کم ہم نے جو کچھ سیکھا یا دیکھا یا پایا وہ تو ہو گیا، وہ تو ایک گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو جو آپ جو تہذیب سے آشنا کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے سے آشنا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو بھی کہ اپنے بچوں کو اردو زبان سے بھی آشنا کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا ایک فرمان ہے کہ جو قومیں اپنی زبان کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی تہذیب سے دور ہو جاتی ہیں. تو زبان کا تعلق جو ہے وہ معاشرے اور تہذیب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور ویسے بھی دنیا یعنی انسان کے لیے زیادہ زبانیں سیکھنا اس کے علم کے لیے اضافے میں برکت ڈالتا ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو ایک اچھی یعنی شخصیت بناتا ہے. اور پھر ہمارا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے، اور پاکستان کی زبان اردو ہے، ہماری مادری زبان پنجابی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ بچے اردو بھی بولیں، پنجابی بھی بولیں اور انگریزی بھی بولیں، تو اس طرح ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اور پھر میں نے اکثر میں معاف کرنا وقت میں زیادہ ہی لوں گا، اکثر میں نے دیکھا ہے جب دادا نانا یا نانی نانے آتے ہیں
تو بچے گنگوں کی طرح ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ جب چھوٹے بچوں سے بات کی جائے تو کہتے ہیں I'm sorry I can't speak اردو, جبکہ وہ اردو گھرانوں میں پلے بچے ہیں. تو ہمیں صرف ٹیلی ویژن یا انڈین فلموں پر منحصر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف انڈین فلمیں یا ٹیلی ویژن ہمیں اردو سکھائے. آپ کا حق ہے کہ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں, اور یہ ایک ایسی عمر ہے جس میں جتنا بھی علم اس میں ڈالنا چاہے نا وہ ڈال سکتا ہے, چونکہ ان کے اندر اللہ نے اتنی دی ہے صلاحیت کہ یہ ہر چیز جو ہے نا وہ پک اپ کر سکتے ہیں. ویسے تو جو کہتے ہیں بوڑھا طوطا کیا پڑے گا, جو عمر گزرتی ہے انسان کی قابلیت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. پر آخر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میر صاحب کا جنہوں نے اس چیز کی پذیرائی کی اور حوصلہ افزائی کی, اور رشید صاحب کا بھی جنہوں نے, اور ان کی خاص کر میں اپنی بھابھی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ شی از اے کی پوائنٹ. اور ہماری اس خاتون کا ہے کہ انہوں نے رات دن جو محنت کی ہے, اور بھی یہاں بہت سی ٹیچرز ہیں, میں نے دیکھا ہے بہت سی ٹیچرز ہیں یہاں, پاکستانی ٹیچر ہے, میری بیوی خود 7 سال ٹیچر رہی ہے, لیکن آج تک کسی نے خدا قسم اس طرح کا کام نہیں کیا جس طرح مسز رشید نے کیا. بہت بہت شکریہ امجد مرزا صاحب. آپ جیسے مخلص دوستوں کی سپورٹ اگر حاصل رہی, اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی طرف سے جو کوشش کر رہے ہیں اس کو مزید ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. اس سے بعد میں خواتین کی طرف آتا ہوں. خواتین میں سے اگر کوئی کامنٹ دینا چاہیں تو میں گزارش کروں گا کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اس کی طرف بٹن بند کیا جائے. نام لے دیں گے مسز رشید کو بھی کہہ دیں اندر سے کسی کو کوئی سجیشنز دیں. کوئی سجیشن؟ ٹھیک ہے جی. جی پریس لائٹ آ جائے تو ٹھیک ہو جائے. دوسرا لینا صاف ہونا. آپ دیکھیں. چلیں کوئی نہیں, آواز آئے. میں آپ کو ایک رول بتاتا ہوں کہ رول یہ ہے کہ یہ جو مائکرو فون ہے نا, one should be on at one time. So if this light is showing somewhere, then you need to switch it off. اب ٹرائی کریں دیکھیں. چلیں کوئی نہیں, آواز آ جائے. ویری اسٹرینج. دوسرا ساتھ والا ٹرائی کر لیں یار, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہم تو سننا چاہتے ہیں, مائکرو فون کو ذرا ٹھیک کریں. دیکھیں نا, ایک آدھ مائکرو فون خراب ہو نا تو میں بلیو کر سکتا ہوں, لیکن اگر ساری لائن ہی خراب ہو تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا کیا بات ہے. اور اتنی اچھی ہونے کے باوجود ہم اس کنٹری میں رہ کے اپنی کنٹری کو پیولا اوپر اٹھایا جائے. تو اس لحاظ سے ہمارے بچے اس دن 23 اور مارچ کا دن اور جو عید سے بھی بڑھ کر مناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم آج پاکستان ہے یا ہم زندہ قوم ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت میں ذرا تھوڑا سا ایڈ کر لوں. جی ہاں جی, یہاں پر میں آپ کو ایک تھوڑی سی گزارش کرتا جاؤں کہ جو اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی مہمانوں سے, اپنے نیبرز, پڑوسیوں سے بات کریں, رشتہ داروں سے, تو یہ چیز ہم نے یہاں فائنل کر دی ہے کہ 14 اگست جب بھی آئے گا
آپ یہاں ٹاؤن ہال تشریف لے آئیں 12:30 بجے. کیا رائٹ؟ 14 اگست اور 23 مارچ. رائٹ؟ یہ دونوں ڈیٹس ہم نے ڈکلیئر کر دی ہیں کہ ہم فردر انویٹیشن نہیں بھیجیں گے. سب کمیونٹی کا کام ہے, ذمہ داری ہے, دے آر ریسپانسبل, دے شوڈ کم ہیئر ٹو دی والتھمسٹو ٹاؤن ہال اینڈ وی ول ریز دا پاکستان فلیگ. رائٹ؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ 12:30 کا ٹائم کیوں فکس کیا ہے. اس کی میں ریزن بتا دوں آپ کو کہ ہمارے بہت سارے والتھم فارسٹ کے ریزیڈنٹس جو ہیں وہ ہائی کمیشن جاتے ہیں صبح ارلی ان دا مارننگ ٹو جوائن دا فلیگ ریزنگ سیریمنی ان نائٹس برج. سو اس لیے انہوں نے کہا کہ بائی دا ٹائم دے کم بیک ہیئر دین وی شوڈ ہیو دا فلیگ ریزنگ سیریمنی so that they can join us. Pakistan is our identity, right? And this Britain is our homeland. We have decided to make this our home. So this is our adopted homeland. This is what we need to tell our children, that we will always identify ourselves with Pakistan and we work together. We always work in enhancement of the friendship between Britain and Pakistan. Right? So for this reason, in the past we used to raise flags only on 14th of August. But when I took up this office, I declared in this chamber that I will raise flag on 23rd of March and also I will plant tree in the memory of our friendship between the two countries. So when you go out, you can check on right side of the assembly hall, there is a tree planted there 2-3 weeks ago. Raja Farooq Haider, former Prime Minister of Azad Kashmir, came to this chamber and in his presence we planted the tree. And I have got another proposal that I'm going to do it in next few weeks, is I want to plant another tree in the memory of interfaith communities living in Waltham Forest. And that will be done, definitely. Because what we always say here is that there are many people living in Waltham Forest, but we are one community. So where there are differences, we should understand and respect each other. And where there are similarities, we should get together and celebrate it. Right? So I have been attending Vaisakhi, their flag raising, or there was 50th anniversary, 50th year independence of Nigeria. And I raised flag here at the town hall to join the Nigerian community. And there are only 5,000 people living in Waltham Forest. So if we can support them, why not we can support the Pakistani community, which is nearly over 50,000, right? But one thing you need to do is when you go back, tell people that please fill in the census forms, right? I'm sure a lot of people have done it, but make sure you fill in the forms. It's nothing but only a figure, right? So once you fill in, send it back, what happens is that the central government gives us funding for our children, for education, for their school places, for GPs, for medical, for health, for Whips Cross, right? We need the correct amount of money from the central government. And that can only happen if we all people living in Waltham Forest fill in the forms and send it to the central government. Then we will get the correct amount of money. Then we can spend it on our streets, on our roads, on our crimes, law and order. Police will get a good amount of money, and most important is our children. Because in last 2001, when the census were done, there were only 69% in Waltham Forest who responded. So you can imagine. And soon after that one, few years later, children were finding difficulties in finding places in schools. Schools didn't have enough spaces, right? So the council had to do the survey again. They employed the companies and spent millions of pounds to get the correct demographic figures. And then it was sent to the central government, and then the central government increased the funding. So why not we can do this at this stage? We should fill in the forms, send it to the government, so in future we can get the good amount of money which we can spend on our children, right? So please, when you go, ask it's not joke, it's not easy, don't take it easy, it's very, very important.
And some people think, government might be using for some intelligence purposes or some police purposes. No, it's nothing like that. We can assure you, this is only done for this purpose which I have just explained, right? So school places are very important, GP, doctor surgeries, all these are very important, hospital services, metropolitan police, so all these, please. And second thing is, in addition to your programs, right, I will suggest, we should have a documentary movie in these programs, right? Documentary about Pakistan, so that our children would know what's happening in Pakistan. Any kind of documentary, people about their cultures, about the religions, like Eid Namaz in Badshah Mosque, those kind of things, right? If we show our children, like in a public meeting, in a big gathering, that can have a big impact on our children. Thank you very much. Thank you. خواتین میں سے کوئی اور خاتون اگر کوئی کامنٹ دینا چاہیں تو پلیز. شاہ صاحب. بچوں, any child who wants to speak, come on. They want to sing only. You want to say anything about the programs, how you have been doing, how we have been doing? Nobody? Is it a negative vote or a positive vote? Okay, thank you very much. Okay, I think we will proceed to the next step, which is I would like to also say that whatever we have been doing, it has not been a lone work or a lone work done by Rashid Akhtar and his wife. There has been a team, and the team has been doing, in fact, very hard work. جو کچھ بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں تو those people who have been on the executive committee of the پاک کلچر سوسائٹی, ان میں آپ لوگوں سے پہلے بھی سب لوگوں کا ایک دفعہ تعارف تو ہو چکا ہے, لیکن میں پھر بھی آج یہاں پہ یہ کوشش کروں گا کہ سب کے نام یاد رکھوں اور کہہ دوں. ایک دفعہ پہلے بھی میں غلطی کر بیٹھا, ایک دوست ابھی تک مجھے بول کے دیکھ رہے ہیں. اعجاز آغا ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں, کھڑا کر دیں. سید عمران شاہ صاحب ڈپٹی پریزیڈنٹ. ریاض محمد جنرل سیکرٹری. خان افسر فائنانس سیکرٹری. محمد اسلم راؤ پریس سیکرٹری. خالد حسین جوائنٹ سیکرٹری. ایک ہمارے خان صاحب ہیں جاوید خان, وہ کبھی بھی آپ کو نظر شاید نہیں آئے, وہ آج بھی تشریف نہیں لائے ہوئے. بہرحال ان سب کی انتھک محنت اور ان سب کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ پروگرامز آپ تک آتے رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہے ہیں, اور میں ان لوگوں کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. یہ انہوں نے بالکل پاکستانی ہسبینڈ ہونے کا ثبوت دیا ہے, اور راجہ صاحب کے ہونے کے بعد اب انگلش کی گنجائش تو نہیں رہ گئی, لیکن اصل میں جتنی محنت مسز رشید گیری کر رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ لوگ بھی بہت بڑی ٹیم ہے, دے ڈو آل سارٹس آف تھنگ آن دیئر سائڈ, but what is the real sense of the program preparing the children, and it's a big job. So I think Mrs. Rashid needs a big hand of applause. She's behind the screen placing of this program. Thank you. جی پلیز. وہ کہندے نے گھر دی مرغی دال برابر, سمجھ گیا. ہاں جی, گل یہ ہے. اچھا, ایک اور بھی تجویز ہے میری طرفوں کہ تھوڑے جتنے ایگزیکٹو آفیسرز ہیں نا, they are all male. Why not you can join some, ask some ladies to become a member, right? Because I think, in my opinion, all the hard work are doing the ladies, but we male people are getting the credit, so we need to correct ourselves. Thank you very much.